بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر آسیہ حبیب, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور. آج ہماری بریسٹ فیڈنگ پہ تیسری ویڈیو ہے اور بریسٹ فیڈنگ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ہے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. باٹل فیڈ, فارمولا ملک یا جو گائے کا دودھ ہے وہ ہرگز ماں کے دودھ کی طرح نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساری جو خواتین جو کہ پہلی دفعہ اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو پراپر بریسٹ فیڈنگ ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ان کو جو ایشوز ہو رہے ہیں وہ ٹائملی مینیج ہو سکیں. اور وہ خواتین جو کہ اسپیشلی بہت زیادہ کین ہیں کہ ہم نے بچوں کو اپنا ہی دودھ پلانا ہے, ان کے لیے ہماری یہی ایڈوائز ہوتی ہے جو کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ اپنی بریسٹ فیڈنگ ٹیکنیک اور بچے کی پوزیشن پہ بہت زیادہ دھیان دیں, کیونکہ اگر آپ کی ٹیکنیک ٹھیک ہوگی, بچہ پراپرلی آپ کی پوزیشن اپنی گود میں پڑا ہوگا اور بچے کو دودھ پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو بچہ ضرور بریسٹ فیڈ لے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بچہ دودھ نہ لے, ٹھیک ہے. پھر اور دوسرا جو ہے, جب آپ بچے کو دودھ پلائیں, میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ بچے کو وقفے سے پلاتی رہیں. شروع میں بچہ زیادہ جلدی فیڈ لے گا کیونکہ چھوٹا اسٹمک ہوتا ہے, جلدی دودھ ہضم ہو جاتا ہے تو وہ جلدی اس کو بھوک لگتی ہے. پھر بیچ میں آہستہ ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اب بچے کو دودھ پلاتے ہوئے میں نے پہلے بھی کہا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بچے کو کم از کم 15 سے 20 منٹ کے لیے ضرور پلائیں, اس لیے کہ جو بریسٹ ملک ہوتا ہے وہ شروع سے آخر تک ایک جیسا نہیں ہوتا. جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ جو فارمولا ملک ہوتا ہے وہ آپ مکس کر لیتے ہو تو اس کا پہلا ڈراپ اور آخری ڈراپ ایک ہی جیسا ہوتا ہے, لیکن جو بریسٹ ملک ہے وہ شروع سے اینڈ تک ڈفرینٹ ہوتا ہے. شروع والا ملک ہے اس میں پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور آخر والا جو ملک ہوتا ہے اس میں سالڈ زیادہ ہوتے ہیں, اس میں جو سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, فیٹس, کاربس, پروٹینز وغیرہ وہ اس میں زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے جو بچے جو ہے وہ آخری والا دودھ جب پی لیتے ہیں تبھی جا کے وہ مطمئن بھی ہوتے ہیں, وہ سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں, ان کا پیٹ بھر جاتا ہے, وہ اچھی نیند بھی لیتے ہیں اور ایسے بچوں کی گروتھ بھی اچھی رہتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو پورا دودھ پلا دیتے ہیں تو آپ کا بریسٹ ایمٹی ہو جاتا ہے, اور جب بریسٹ خالی ہو جائے گا تو برین کو سگنل جائے گا اور زیادہ جو ہے دودھ کی پروڈکشن بڑھتی جائے گی. اس لیے آپ نے بریسٹ کو اچھی طرح سے ایمٹی کروانا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اپنے بیلنس ڈائٹ لیتی ہیں جس میں کہ گوشت ہو گیا, سبزیاں, فروٹس, روٹی, ملک, سب کچھ آپ نے لینا ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہم نے گھریلو چیزیں بھی بتائی تھیں جس طرح سونف ہو گیا, زیرہ ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ان کے ساتھ دودھ کی مقدار بڑھتی ہے تو آپ نے وہ بھی زیادہ لینی ہے. پانی پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے, لیکوڈز آپ نے بہت زیادہ لینے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ دودھ جو ہے وہ 70% اس میں ملک اس میں واٹر ہی ہوتا ہے, تو آپ نے اپنی پانی کی مقدار کو بہت اس کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو لوگ پانی کم لیتے ہیں ان میں دودھ کی مقدار کم بنتی ہے. آپ اپنے پانی کسی بھی فارم میں جس طرح جوسز ہو گئے, یخنی ہو گئی, سوپ ہو گیا, ملک ہو گیا, دودھ, یہ سارا آپ نے ان چیزوں کو لینا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے وہ مناسب مقدار میں پانی یا لیکوڈز لے رہی ہیں؟ آپ اپنی یورین کا کلر دیکھیں. اگر آپ کے یورین کا کلر جو ہے وہ ہلکے رنگ کا ہے, وائٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح مقدار میں پانی لے رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو واٹر انٹیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ لوگ جو چاہتی ہیں, وہ خواتین کے جو چاہتی ہیں ان کے ملک پروڈکشن زیادہ ہو, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کچھ کویشچنس پہ جو کہ کامنٹس میں پوچھے گئے تھے. ایک کویشچن آیا تھا کہ بریسٹ ملک کے ساتھ جو ہے وہ فارمولا ملک اپنے بچے کو دے رہی ہوں تو اس کے لیے مجھے کتنی کوانٹٹی دینی چاہیے. اب بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ اگر آپ فارمولا ملک دینا چاہ رہی ہیں ایز اے ٹاپ اپ تو اس میں آپ نے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ جو بچے کو فارمولا ملک دیں تو اس کے لیے ایک فکس ٹائم رکھیں. اس میں کنسسٹنسی ٹائم والی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ اگر آپ بچے کو اگر آپ بچے کو روزانہ رات کو ایک دودھ فیڈ پلا دیتی ہیں ٹاپ اپ تاکہ بچہ جو ہے وہ سو جائے اور آپ کی نیند بھی زیادہ ڈسٹرب نہ ہو, تو آپ اس کو روزانہ رات کو ہی وہ فیڈ پلائیں. دن کے ٹائم پہ پھر کوشش کریں کہ اس کو اپنا دودھ ہی دیں, ٹھیک ہے. اس لیے کہ جس وقت آپ بچے کو باٹل فیڈ دیں گی تو برین کو یہ سگنلز جاتے ہیں کہ اس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے, تو اس ٹائم پہ ملک پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گی کسی ایک ٹائم پہ, کبھی آپ بچے کو فیڈر دے رہی ہیں صبح کے ٹائم, کبھی دوپہر کے ٹائم اور کبھی رات کے ٹائم, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ جو ہے وہ بریسٹ ملک پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے الٹیمیٹلی بچہ پورا کا پورا باٹل فیڈ پہ آ جاتا ہے. تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو فارمولا ملک ہے بریسٹ ملک کے ساتھ اگر آپ دے رہی ہیں تو پھر آپ اس کی کوانٹٹی کو زیادہ نہ کریں.
ٹھیک ہے، کوئی ایک فکس کوانٹٹی رکھ لیں، 2-3 اونس، اس سے زیادہ بچے کو نہ دیں، اس لیے کہ اگر آپ اس کی کوانٹٹی بڑھاتی جائیں گی تو پھر بچہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک فل رہے گا اور وہ پھر بریسٹ ملک کے اوپر تنگ کرے گا، وہ نہیں لے گا۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، باٹل فیڈ کراتے ہوئے آپ نے فیڈنگ ٹیکنیک پر ذرا دھیان دینی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیسٹ فیڈنگ۔ پیسٹ فیڈنگ یہ کہ بچے کو آپ باٹل فیڈ اس طریقے سے پلاؤ کہ وہ آہستہ آہستہ بچے کے منہ میں جائے۔ ایک تو آپ نے وہ فیڈر اس طرح پکڑا ہونا کہ فیڈر جو ہے وہ پورا ایسے نہ ہو، تاکہ اس کی نپل جو ہے وہ پوری کی پوری دودھ سے بھری ہوئی نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ نپل کے تھرو بچہ فیڈ بڑی آرام سے لیتا ہے، اس کو زیادہ خواری نہیں کرنی پڑتی، وہ جلدی جلدی پیتا ہے۔ اس جلدی جلدی پینے کے ساتھ اس کا دودھ جو ہے وہ اس کی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے، اس سے چوکنگ وغیرہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس کا باٹل فیڈ کرے گا اور اس کی جو نپل ہے اس میں اگر سوراخ بڑا ہے اور وہ جلدی جلدی پی رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے زیادہ خواری نہیں کرنی پڑ رہی۔ تو بچہ جو ہے باٹل فیڈ لینے کے بعد بریسٹ فیڈنگ میں اس کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس کو زیادہ سک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ آپ کو تنگ کرے گا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بریسٹ لینا چھوڑ دے گا اور الٹیمیٹلی آپ پھر باٹل فیڈ کی طرف آ جائیں گی۔ سو آپ نے جو ہے جب بھی آپ باٹل فیڈ پلائیں تو ایسی نپلس کا سلیکشن کریں جو کہ ذرا چوڑی بیس ہو اور ان کی نپل میں دودھ بہت زیادہ آسانی سے نہ سلو سلو کر کے آئے، تاکہ بچہ اس کو سک کرتا رہے اور آرام سے وہ دودھ پیتا رہے۔ اور بیچ بیچ میں پھر آپ نے اس کو 2-3 منٹ اگر اس نے پی لیا فیڈر نکالیں تاکہ بچہ سانس لے لے، پھر دوبارہ اس کو دیں۔ ایک ہی گو میں سارا کا سارا فیڈ اس کے منہ میں نہ ڈالیں تاکہ بچے کو چوکنگ نہ ہو جائے۔ تو یہ ہو گئی بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ باٹل فیڈنگ۔ پھر ایک کویشچن یہ تھا کہ فارمولا ملک جو ہے وہ بچے کو کتنا دینا چاہیے۔ فارمولا اگر کوئی بچہ ہولی سولی فارمولا ملک پہ ہے تو وہ پھر ویری کرتا ہے بچے کی ایج پہ۔ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں اور ان کے ویٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، بچہ جو ہے وہ پری میچور ہے یا بچہ پورے مدت کا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کہ فارمولا ملک شروع میں جو نیو بورنز ہوتے ہیں زیادہ تر چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا اسٹمک چھوٹا ہوتا ہے تو ان کو ریکوائرمنٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے، تو ایک اونس جس میں کہ 30 ml ہوتا ہے، 30 ml وہ بچے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد اس کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے تو 60 ml یعنی 2 ounces، اور یوزولی جو ہے 2 ہفتے کے بعد بچہ 2 سے 3 اونس دودھ لینے لگتا ہے۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی فیڈ کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، لیکن فیڈ کی مقدار بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں گیپ بھی آنے لگتا ہے، فیڈس کے بیچ میں گیپ بھی بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ پھر آپ نے اکارڈنگلی بچے کی بھوک کو دیکھ کے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ انکریز کرنا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ جو خواتین بچوں کو صرف فارمولا ملک پلا رہی ہیں، انہوں نے جو ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے بچے کی اتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فالو نہیں کرنا پلیز، اس لیے کہ وہ جو ہے انہوں نے بہت جو ہیلدی بچے ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے وہ دی ہوتی ہیں، اور اکثر ہمارے بچے جو ہے وہ ہر ایک بچہ ویری کرتے ہیں دوسرے سے، کچھ کا اسٹرکچر چھوٹا ہوتا ہے اس کی تھوڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کچھ کی جو ہے وہ زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی اس کو آگے پیچھے کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ایک آپ کو اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح گرو کر رہا ہے، اس کا ویٹ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، بچہ الرٹ ہے اور دن میں جو ہے وہ 6 سے زیادہ دفعہ وہ یورین پاس کر رہا ہے، اس کا 6 دفعہ ڈائپر گیلا ہو رہا ہے، تو دیٹ از سفیشینٹ، ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر اگر 6 سے زیادہ دفعہ وہ یورین پاس کر رہا ہے، الرٹ ہے اور گرو بھی کر رہا ہے، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بچہ جو ہے وہ صحیح مقدار میں دودھ لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ پھر ایک اور کویشچن تھا کہ فارمولا ملک میں سب سے بہترین کون سا والا ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی فارمولا ملک ہیں وہ سارے کے سارے گائے کے دودھ سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گائے کا دودھ جو ہے وہ ماں کے دودھ کی طرح تو نہیں ہوتا، تو اس کو ماں کے دودھ سے قریب تر کرنے کے لیے پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو جو ملک ماں کے دودھ سے جتنا زیادہ قریب ترین بنتا ہے اسی حساب سے پھر وہ مہنگا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فارمولا ملک کے بارے میں یہ بات ہے۔ آپ جو ہے فارمولا ملک سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ کسی ایک نے لکھا تھا کہ فارمولا ملک کے ساتھ بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ فارمولا ملک کے ساتھ میرا نہیں خیال ہے کسی بچے کی ڈیتھ ہوتی ہوگی۔ ایکچولی جو پرابلم بنتا ہے وہ جتنی بھی آپ کاؤ ملک دیتے ہیں یا فارمولا ملک دیتے ہیں وہ آپ باٹل فیڈ کے تھرو دیتے ہیں، اور ہمارے جو جیسے ملک جو ہیں ان میں جو چھوٹے بچوں کی جو شرح اموات ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈائریاز ہے، ٹھیک ہے۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو گئی، مال نیوٹریشن ہو گئی، ڈائریاز ہو گئی، یہ بچوں کی سب سے بڑی ان کی اموات کی وجہ ہے۔ اور ڈائریا، اور اگر آپ باٹل فیڈ کراتے ہوئے باٹل کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گی تو پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم زیادہ فورس کرتے ہیں ساری ماؤں کو کہ آپ بریسٹ فیڈ پہ آئیں۔ بریسٹ فیڈ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صرف آپ اپنے نپل کو تھوڑا صاف کر لیں اور بچے کو فیڈ پہ ڈال دیں۔
बॉटल फीड को आपने जब भी आप बच्चे को बॉटल फीड कराएंगे आपने बॉटल को अच्छी तरह से वॉश करना है, निपल को अंदर बाहर से प्रॉपरली क्लीन करना है। अगर बॉटल आपकी गंदी हुई या उसको जो आप क्योंकि जो डब्बे वाला दूध है जब तक वो डब्बे के अंदर है वो स्टेरलाइज होता है, वो साफ़ होता है। अगर आपकी बॉटल में कुछ मसला होगा तो ऑब्वियसली फिर वो बच्चे के लिए डायरियाज़ वगैरह उसी से होते हैं, मिल्क से नहीं होते, ठीक है। सो आपने ध्यान रखना चाहिए, आप बच्चे को गाय का दूध पिला रही हैं या फार्मूला मिल्क पिला रही हैं, बॉटल की सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आया था कि गाय का दूध मैं अपने बच्चे को पिला रही हूँ तो वो मैं कितना दूँ और कितने वक्फे से दूँ। अब गाय का दूध जो है वो ऑब्वियसली माँ के दूध से गाढ़ा होता है, मैंने बताया उसकी तरह नहीं होता। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो माँ के दूध से उसको करीब करने के लिए यही रिकमेंडेड है कि पहले 20 दिन जो है 2 हिस्से पानी और 1 हिस्सा गाय का दूध। अगले 20 दिन जो है फिर उसमें हाफ आधा दूध गाय का और आधा पानी। और फिर 40 दिन से लेके 60 दिन तक 2 हिस्से दूध और 1 हिस्सा पानी। तो ये पहले जो 60 डेज़ हैं, पहले 60 दिन में आपने इस तरह तनासुब रखना है। 2 माह के बाद फिर आपको इसमें किसी भी पानी वगैरह मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही दे सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि गाय का दूध को आपने अच्छी तरह बॉयल करके देना है ताकि उसमें कोई जरासीम वगैरह और उसके साथ बच्चे का पेट ख़राब ना हो जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ मैंने कहा इस पे आपके साथ डिस्कशन कर लूँ। और बहरहाल हमारी तो रिकमेंडेशंस यही होती हैं कि बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। माँ के दूध से बेहतरीन कोई भी चीज़ नहीं है। अगर किसी को कोई इशू है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड तो आप अपने करीबी कोई भी जो बच्चों का डॉक्टर है या आपके करीब अगर कोई ब्रेस्ट या लैक्टेशन कंसल्टेंट है उनसे आप मिलें, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, आई विल ट्राई टू आंसर इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।